کبھی سوچا ہے کہ اگر شانتی کے نام پر کسی کے سامنے اس کے اپنے ہی بنیادی اصولوں سے سمجھوتا کرنے کا آفر رکھا جائے تو کیا ہوگا؟ آج ہم قرآن کے ایک ایسے ہی چھوٹے لیکن بے حد طاقتور ادھیائے سورہ الکافرون کے پیچھے کی کہانی اور اس کے گہرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورہ ایک ایسے ہی نازک موڑ پر نازل ہوئی تھی۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے مکہ کے سرداروں کے ایک بہت ہی حیران کر دینے والے پرستاؤ سے۔ یہ آفر انہوں نے پیغمبر محمد کے سامنے رکھا تھا۔ یہ ایک ایسا سمجھوتا تھا جو پہلے کبھی کسی نے سنا تک نہیں تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسی کیا نوبت آ گئی تھی؟ مکہ کے وہ طاقتور سردار اتنے بے بس اور ہتاش کیوں ہو گئے تھے کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہی ساجھا کرنے کو تیار ہو گئے؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس آفر کو نہیں بلکہ اس کے پیچھے کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ تو چلیے ذرا اس دور میں چلتے ہیں۔ دیکھیے، مکہ کے جو لیڈرز تھے جیسے ولید ابن المغیرہ، ان کے لیے اسلام کا پیغام صرف ایک نیا مذہب نہیں تھا، نہیں، یہ ان کی طاقت، ان کی صدیوں پرانی روایتوں اور کعبہ سے جڑی پوری کی پوری اکانومی کے لیے ایک سیدھا خطرہ تھا۔ اور اسی لیے انہوں نے اپنا یہ آفر ایک سمجھوتے کی طرح پیش کیا۔ ان کو لگا کہ یہ ایک ایسا پرپوزل ہے جسے پیغمبر منع ہی نہیں کر پائیں گے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ایکیشور واد اور بہو دیو واد کو الگ الگ رکھنے کے بجائے دونوں کو آپس میں ملا دینا۔ لیکن یہ جو آفر تھا یہ ان کی کوئی پہلی کوشش نہیں تھی۔ اصل میں یہ ان کی لگاتار مل رہی ناکامیوں اور بڑھتی ہوئی ہتاشا کا نتیجہ تھا۔ ان کی کوششیں شروع ہوئیں ظلم سے۔ سوچئے، شروعاتی مسلمانوں پر کیا کیا نہیں گزرا۔ انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ جب زبردستی کام نہیں آئی تو انہوں نے لالچ کا راستہ اپنایا۔ پیغمبر کو بے شمار دولت، خوبصورت عورتیں اور یہاں تک کہ پورے مکہ کی سرداری تک آفر کر دی گئی۔ پر نتیجہ؟ ان کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کا ایمان ذرا بھی نہیں ڈگمگایا، اور جب ایک کے بعد ایک ہر چال فیل ہو گئی، تب جا کر ان سرداروں نے اپنی آخری اور ان کے خیال میں سب سے چتر چال چلی۔ اب باری تھی جواب کی، اور یہ جواب کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ سیدھے اللہ کی طرف سے آنے والا تھا۔ اس آفر کے بعد پیغمبر محمد ایک دم خاموش ہو گئے، اور ان کی یہ خاموشی مکہ کے سرداروں کی بے چینی بڑھا رہی تھی۔ وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن اپنی مرضی سے جواب دینے کا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا۔ اور پھر وہ جواب آیا، ایک ایسا جواب جس نے سمجھوتے کی ہر امید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سورہ الکافرون نازل ہوئی، ایک بالکل صاف اور دو ٹوک اعلان۔ یہ کوئی نیگوسیشن نہیں تھا، یہ ان سرداروں کے لیے ایک زبردست جواب تھا۔ اس نے توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت اور شرک یعنی کسی کو اللہ کا شریک بنانے کے بیچ ایک ایسی لکیر کھینچ دی جو قیامت تک نہیں مٹ سکتی۔ تو آخر ایسا کیا خاص تھا اس اعلان میں؟ اس کی طاقت چھپی ہے اس کے لفظوں میں۔ چلیے اب ذرا اس کے پیغام کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور ضروری بات، یہاں جو کافر لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ان خاص مکہ کے لیڈرز کے لیے کہا گیا ہے جنہوں نے سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے سمجھا اور پھر بھی جان بوجھ کر اسے جھٹلا دیا اور ظلم ڈھاتے رہے۔ یہ کوئی جنرل پرپس لیبل نہیں ہے جو کسی پر بھی لگا دیا جائے۔ یہ سورہ ایک بہت ہی بنیادی فرق صاف کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہے ما اعبد یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ ایک اللہ جو ہر کمی اور ہر پارٹنر سے پاک ہے، اور دوسری طرف ہے ما تعبدون یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے وہ بت اور دیوی دیوتا جن کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ اب یہاں ایک چیز غور کرنے والی ہے، سورہ میں آیتیں دہرائی گئی ہیں۔ ایسا لگ سکتا ہے کہ ایک ہی بات بار بار کیوں کہی جا رہی ہے؟ دراصل یہ دہراؤ زور دینے کے لیے ہے۔ یہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے پکا کر دیتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ آج ہو سکتا ہے، نہ کل، نہ کبھی۔ اور پھر آتی ہے آخری آیت جو سب کچھ صاف کر دیتی ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں دین کا مطلب صرف ریلیجن نہیں ہے، یہ ایک پورا وے آف لائف ہے، ایک پورا سسٹم ہے جس میں زندگی جینے کا طریقہ، حساب کتاب سب کچھ شامل ہے۔ مطلب تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، بات ختم۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی 1400 سال پرانی بات، پر آج کی دنیا میں اس کی کیا اہمیت ہے؟
یقین مانیے اس کے سبق آج بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ تو پھر اس سے ہمیں آج اپنی زندگی کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا اور شاید سب سے ضروری سبق، کافر جیسا بڑا اور سنگین لفظ بہت ہی ساودھانی سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک خاص گروپ کے لیے نازل ہوا تھا۔ کسی کے ایک گناہ سے، جیسے مان لیجئے نماز چھوڑ دینا، وہ ہمیشہ کے لیے کافر نہیں بن جاتا۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ دوسری بڑی سیکھ ہے اپنے بنیادی اصولوں پر قائم رہنا۔ دیکھیے، زندگی میں بار بار ایسے حالات بنیں گے جب لگے گا کہ تھوڑا سا سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کوئی پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے۔ ایک مومن صرف عبادت کے وقت مومن نہیں ہوتا، بلکہ 24/7 ہوتا ہے، اور جب بات بنیادی سدھانتوں کی ہو تو وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو کل ملا کر یہ سورہ ایک اصول قائم کرتی ہے، وہ یہ کہ اختلاف ہونے پر بھی آپسی سمان ضروری ہے، لیکن جہاں تک اپنے ایمان اور عقیدے کی بات ہے اس میں پوری طرح سے اسپشٹتا اور ایمانداری ہونی چاہیے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، آج کے اس دور میں ہم دوسروں کے ساتھ تال میل بٹھانے اور اپنے بنیادی اصولوں پر قائم رہنے کے بیچ کی وہ باریک لکیر آخر کہاں کھینچتے ہیں؟